اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قد علمنا ما تنقص الارض منہم وعندنا کتاب حفیظ صدق اللہ العظیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی ربی یسر ولا تعسر وتمم بالخیر آمین یا رب العالمین۔ آج کے لیکچر میں ہم انشاءاللہ تعالی سورہ قاف کی آیت نمبر 4 کو گرامیٹیکلی انالائز کرنے کی کوشش کریں گے۔ آیت آپ اسکرین پہ لکھی ہوئی دیکھ رہے ہیں، آیت میں وقف کی ایک ہی علامت نظر آ رہی ہے، لہٰذا اس آیت کے ہم حصے کریں گے دو۔ پہلا حصہ ہوگا قد علمنا ما تنقص الارض منہم، اور دوسرا ہوگا وعندنا کتاب حفیظ۔ اب جو پہلا حصہ ہے اس کے الفاظ پہ بات کریں گے۔ پہلے حصے میں پہلا لفظ قد ہے جو کہ تاکید کے لیے استعمال ہوتا ہے، حرف تحقیق کہلاتا ہے، فعل ماضی سے پہلے آتا ہے اور کبھی فعل مضارع سے پہلے بھی آ جاتا ہے۔ فعل ماضی میں تاکید پیدا کرنے کے لیے قد کا استعمال ہوتا ہے اور اس کا ترجمہ آپ کو عام طور پر تراجم میں تحقیق کے طور پر لکھا ہوا ملتا ہے۔ بہرحال آپ کے علم میں یہ ہونا چاہیے کہ قد فعل ماضی سے پہلے زور دینے کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ اس کے بعد علمنا، یہ آپ اگر تھوڑا سا غور کریں تو یہ فعل ماضی کا صیغہ ہے، فعل مضارع ہو نہیں سکتا، اس لیے کہ فعل مضارع کی کوئی بھی آپ گردان کھول کے دیکھ لیں اس میں آپ کو ایسی شکل نظر نہیں آئے گی۔ کسی بھی لفظ کو ماضی یا مضارع کے طور پہ پہچاننے کے لیے آپ کو صرف ایک گردان ماضی کی اور ایک گردان مضارع کی یاد کرنی ہوگی، اور اگر آپ تھوڑا سا غور کریں تو لفظ کی اینڈنگ آپ کو بتا دے گی کہ یہ ماضی ہے یا مضارع ہے۔ علمنا فعل ماضی جمع متکلم کا صیغہ ہے، عین لام اور میم اس کے حروف مادہ ہیں اور باب سین سے استعمال ہوتا ہے علما یعلم علما، جس کے معنی جاننا کے ہوتے ہیں۔ تو علما سے جب ہم گردان کریں تو علمنا 14واں صیغہ بنتا ہے جس کا مطلب ہے ہم نے جانا۔ علمنا میں جو نا آپ کو سیان کلر میں نظر آ رہا ہے وہ ضمیر مرفوع متصل ہے، کیونکہ ہم اچھی طرح جانتے ہیں کہ فعل ماضی اور فعل مضارع کی گردان میں جو ضمائر ہوتے ہیں وہ ضمائر مرفوع متصل ہوتے ہیں، اور ماضی کی گردان کے ضمائر جو ہیں وہ اگر آپ ایک مرتبہ ذہن میں تازہ کر لیں، پہلے صیغے میں ہوا کی ضمیر ہوتی ہے، دوسرے صیغے میں الف، تیسرے میں واو، چوتھے میں ہیا، پانچویں میں الف، چھٹے میں نون، ساتویں میں تا، آٹھویں میں تما، نویں میں تم، 10ویں میں تی، 11ویں میں تما، 12ویں میں تنا، 13ویں میں تو اور 14ویں میں نا۔ تو اس سے آپ نے ذہن میں اچھی طرح رکھنا ہے کہ یہ ضمیر مرفوع متصل ہے، اور ضمیر مرفوع متصل جو ہے یہ فعل ماضی اور فعل مضارع کی گردان میں ہی ہوتی ہے۔ تو علمنا نا ضمیر مرفوع متصل ہے اور یوں یہ صیغہ ہمارا حل ہو جاتا ہے۔ باقی اس صیغے کے حوالے سے کہ یہ مذکر کا صیغہ ہے یا مؤنث کا صیغہ ہے تو ہم جانتے ہیں کہ جمع متکلم کا صیغہ جو ہے مذکر مؤنث دونوں کے لیے ایک ہی استعمال ہوتا ہے۔ عدد کے حوالے سے دیکھیں تو واحد مثنیٰ جمع میں سے یہ مثنیٰ اور جمع کے خانے میں آتا ہے تو یہ جمع کا صیغہ ہے۔ دو الفاظ پہ بات مکمل کرنے کے بعد اب جو تیسرا لفظ ہے ماں، وہ آپ کو نظر آ رہا ہے بلو کلر میں، تو اس کو اسم کے طور پہ ٹریٹ کیا گیا ہے۔ ماں سے اکثر اسٹوڈنٹ جو ہیں وہ بہت پریشان ہو جاتے ہیں کہ جی ہمیں سمجھ نہیں آتی کہ ماں کون سا والا ماں ہے، کیونکہ ماں عربی گرامر میں مختلف طرح کا استعمال ہوتا ہے۔ ماں نافیہ بھی ہوتا ہے، ماں استفہامیہ بھی ہوتا ہے، ماں موصولہ بھی ہوتا ہے، اور ماں مصدریہ بھی ہوتا ہے۔ کلام کے درمیان میں جب ماں آئے تو عام طور پر وہ ماں موصولہ یا ماں مصدریہ ہوتا ہے۔ تو یہ دیکھیں آپ کلام کے درمیان میں آ رہا ہے تو یہ ماں موصولہ ہے، اور آسان طریقہ اس کا یہ بھی ہوتا ہے کہ آپ ترجمہ سامنے رکھیں اور اس ترجمے کی مدد سے آپ پہچاننے کی کوشش کریں کہ یہاں پر ماں کا ترجمہ کیا کیا گیا ہے۔ اگر جو کے ساتھ ترجمہ کیا گیا ہو تو اس ماں کو موصولہ کے طور پر ٹریٹ کر کے اس کی ترکیب کر لیں۔ یہ پہلا سٹیپ ہوتا ہے کہ ترجمہ سامنے رکھ کر ترکیب کرنا، کیونکہ ترکیب جو ہے وہ دو طرح سے کی جاتی ہے۔ ایک ترکیب تحت المعنی ہوتی ہے، یعنی معنی کے مطابق ترکیب ہوتی ہے، اور ایک ترکیب تحت اللفظ ہوتی ہے، یعنی لفظ کے حساب سے ترکیب کی جاتی ہے۔ قرآن مجید کی ترکیب کرنے میں ہمیں سب سے زیادہ فائدہ یہ ہوتا ہے کہ قرآن مجید کا اتھینٹک ترجمہ ہر جگہ موجود ہے، تو وہاں سے آپ ترجمہ دیکھ کے بھی ترکیب کر سکتے ہیں۔ ماں موصولہ مبنی ہوتا ہے، واحد مثنیٰ جمع مذکر مؤنث مرفوع منصوب مجرور ایک طرح سے ہی استعمال ہوتا ہے۔ اگلا لفظ ہے تنقصو۔ تنقصو لفظ پر اگر آپ تھوڑا سا غور کریں تو آپ دیکھیں آپ کو ماضی اور مضارع کی گردان میں یہ لفظ مضارع میں ہی ملے گا، کیونکہ مضارع کی گردان میں ہی آخری حرف پر پیش ہوتا ہے۔ ماضی کی گردان میں سوائے ایک صیغے کے کسی بھی آخری حرف پر پیش نہیں ہوتا، اور وہ صیغہ جو ہے
تا پیش تو والا ہوتا ہے اور وہ واحد متکلم کا صیغہ ہوتا ہے، یہ بات ہم اچھی طرح جانتے ہیں۔ تو تنقصو فعل مضارع اور پیش جن کے آخر میں آتا ہے فعل مضارع گردان میں، وہ 5 صیغے ہوتے ہیں صرف: واحد مذکر غائب، واحد مؤنث غائب، واحد مذکر حاضر، واحد متکلم اور جمع متکلم۔ اور اس کو بڑی آسانی سے آپ علامت سے پہچان سکتے ہیں۔ اگر یا لگی ہو تو واحد مذکر غائب کا صیغہ ہوتا ہے، اگر الف لگا ہوا ہو تو واحد متکلم کا صیغہ ہوتا ہے، اگر نون لگا ہوا ہو تو جمع متکلم کا صیغہ ہوتا ہے، اور اگر تا لگی ہو تو 2 صیغوں میں سے ایک صیغہ ہو سکتا ہے، یا واحد مؤنث غائب کا صیغہ ہوتا ہے یا واحد مذکر حاضر کا صیغہ ہوتا ہے۔ اور یہ بھی پہچان کرنا آسان ہوتا ہے کہ واحد مؤنث غائب کا صیغہ ہے یا واحد مذکر حاضر کا صیغہ ہے۔ اگر صیغے کے بعد آپ کو کوئی مرفوع اسم نظر آ جائے تو یہ واحد مؤنث غائب کا صیغہ ہوتا ہے، جیسے کہ یہاں پر آپ کو الارض جو ہے وہ مرفوع نظر آ رہا ہے۔ یہ لازمی نہیں ہے، بعض اوقات اس صیغے میں ہیا کی ضمیر بھی اس کا فاعل ہو سکتی ہے، لیکن عام پہچان اگر آپ کرنا چاہتے ہیں تو ہلکی سی نظر ڈال لیا کریں آگے، اگر آپ کو مرفوع نظر آ رہا ہے تو کنفرم ہوتا ہے کہ یہ صیغہ واحد مؤنث غائب کا صیغہ ہے۔ تو یہاں پر ہم بالکل اس کو پہچان سکتے ہیں کہ واحد مؤنث غائب کا صیغہ ہے۔ اب اس کے روٹ لیٹرز ہم جاننے کی کوشش کریں تو نون، قاف اور صاد ہمیں 3 روٹ لیٹرز نظر آ رہے ہیں۔ درمیان والا حرف جو ہے وہ پیش کے ساتھ ہے، تو مضارع میں درمیان والے حرف پر پیش ثلاثی مجرد کے صرف 2 ابواب میں آتی ہے، ایک باب کرما یکرمو میں اور دوسری باب نصرہ ینصرو میں۔ اور ثلاثی مجرد ہم نے اسے کس طرح پہچانا ہے؟ کیونکہ آپ کو صرف 3 روٹ لیٹرز ہی نظر آ رہے ہیں علامت مضارع کے علاوہ، اور کچھ بھی نظر نہیں آ رہا۔ اب آپ کے ذہن میں یہ سوال پیدا ہوگا کہ جی باب افعال میں بھی تو علامت مضارع کے علاوہ 3 روٹ لیٹرز ہی ہوتے ہیں، لیکن یہ بھی ذہن میں رکھیے گا باب افعال میں علامت مضارع پیش کے ساتھ ہوتی ہے اور عین کلمہ زیر کے ساتھ ہوتا ہے۔ تو اس طرح اگر آپ تھوڑا تھوڑا غور کریں گے تو انشاءاللہ تعالیٰ آپ کو صیغوں کی پہچان ہونی شروع ہو جائے گی۔ تو بات میں کر رہا تھا کہ یہ یا تو باب کرما یکرمو سے ہے یا باب نصرہ ینصرو سے ہے۔ اب میننگز پر اگر ہم غور کریں تو بھی ہمیں پتہ چل جاتا ہے، اگر اس کے میننگز لازم فعل کے ہیں، یعنی لازم فعل وہ ہوتا ہے جس کا مفعول نہیں آتا، تو یہ 100% باب کرما یکرمو سے ہے، اور اگر اس کے میننگز متعدی فعل کے ہیں تو یہ باب نصرہ ینصرو سے ہے۔ ایسی بات نہیں ہے کہ باب نصرہ ینصرو سے لازم فعل نہیں آتا، لیکن باب کرما یکرمو سے صرف لازم فعل ہی آتا ہے۔ تو نقص اگر ہم اردو میں بھی لفظ کو دیکھیں تو اس کے معنی کم کرنا کے ہوتے ہیں، اور کم کرنا ظاہر بات ہے مفعول ڈیمانڈ کرتا ہے، اور لازم اور متعدی پہچاننے کا ایک طریقہ میں آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں۔ جیسے کم کرنا آپ کے سامنے لفظ آیا ہے تو اس کم کرنا کو آپ ماضی کے پہلے صیغے کے ترجمے میں فٹ کریں، یعنی اس نے کم کیا۔ اگر نے کا لفظ آ جائے تو یہ فعل متعدی کی پہچان ہوتی ہے۔ تو نقصا ینقصو باب نصرہ ینصرو سے استعمال ہوا ہے، جیسا کہ آپ اسکرین پہ دیکھ رہے ہیں، خان صاحب بھی یہی ذکر کر رہے ہیں۔ نقصا ینقصو نقصاً، کمی کرنا یا گھٹانا، اور آیت کا ریفرنس یہی دیا ہے کہ قد علمنا ما تنقص الارض منہم، اور ترجمہ بھی آپ کو مل جائے گا کہ ہم جان چکے ہیں اس کو جو گھٹاتی ہے زمین ان میں سے۔ تنقصو فعل مضارع کے بارے میں ساری انفارمیشن ہمیں حاصل ہو گئی ہے۔ اگلا لفظ الارض ہے جو کہ مرفوع ہے، زمین کے لیے استعمال ہوتا ہے، واحد ہے، مؤنث ہے، مرفوع ہے اور معرفہ ہے۔ من حرف جر ہے جس کے بعد ضمیر مجرور متصل ہم لگی ہوئی ہے جو کہ جمع مذکر غائب کی ضمیر ہے، اور ضمیر کو پہچاننے کا طریقہ میں آپ کو تفصیل سے بتا چکا ہوں۔ ضمیر مجرور متصل کے 2 مقامات ہیں صرف، ایک حرف جر کے بعد آنا اور دوسرا اسم کے بعد آنا مضاف الیہ کے طور پر۔ پہلے حصے کے الفاظ میں بات مکمل کرنے کے بعد اب چلتے ہیں دوسرے حصے کے الفاظ کی طرف۔ دوسرے حصے میں پہلا لفظ واو جو کہ حرف ہے، اندہ ظرف ہے۔ عربی زبان میں کچھ الفاظ ایسے ہوتے ہیں جن میں وقت یا جگہ کا مفہوم ہوتا ہے، ان کو ظرف کہتے ہیں، اور ظرف جو ہے یہ منصوب ہوتا ہے، اور عام طور پہ ظرف جو ہے مضاف ہو کر استعمال ہوتا ہے۔ ظرف کی 2 اقسام ہوتی ہیں، ظرف مکان، ظرف زمان۔ اگر وقت کا مفہوم ہو تو ظرف زمان کہلاتا ہے، اور اگر جگہ کا مفہوم ہو تو ظرف مکان کہلاتا ہے، اور ظرف مکان زیادہ تر مضاف ہو کر ہی استعمال ہوتا ہے۔ تو اندہ ایک ظرف ہے اور ظرف مکان ہے جس کا ترجمہ ہم پاس کے طور پر کرتے ہیں۔ ظرف چونکہ اسم ہے اور اسم کے ساتھ جو ضمیر لگی ہوئی ہے یہ ضمیر مجرور متصل ہے، کیونکہ ابھی میں نے آپ کو بتایا کہ ضمیر مجرور متصل کی پہچان کے 2 ہی طریقے ہیں، یا وہ حرف جر کے بعد ہوگی یا پھر اسم کے بعد ہوگی۔ تو یہ ضمیر مجرور متصل جمع متکلم کی ہے۔ اگلا لفظ کتاب ہے جو کہ مرفوع ہے، نکرہ ہے، واحد ہے اور مذکر ہے،
اور آخری لفظ اس آیت کا وہ ہے حفیظ، جو کہ فعیل کے وزن پر ہے۔ ہا، فا اور زا اس کے حروف مادہ ہیں۔ فعیل کے وزن پہ جو الفاظ ہوتے ہیں ان کے بارے میں نوٹ کر لیجئے گا کہ وہ اسم الفاعل کے معنی میں بھی ہو سکتے ہیں اور اسم المفعول کے معنی میں بھی ہو سکتے ہیں۔ اگر اسم الفاعل کے معنی کریں گے ہم حفیظ کے تو معنی ہوں گے حفاظت کرنے والا، اور اگر اسم مفعول کے طور پر ہم اس کے معنی کریں گے تو لفظ بنے گا محفوظ، جس کے معنی ہوں گے حفاظت کیا ہوا۔ تو یہ پوائنٹ آپ نے ذہن میں رکھنا ہے۔ اب یہاں پر حفیظ کا ترجمہ محفوظ ہے یا حافظ ہے، یہ ترجمہ آپ دیکھیے گا۔ الحمدللہ جی، الفاظ پہ بات مکمل ہوگی ہماری سورہ قاف کی آیت نمبر 4 کے۔ اب ہم چلتے ہیں جملوں کے اعراب کی طرف۔ تو 2 جملے ہمارے بن رہے ہیں جی، اس میں ایک پہلے حصے والا اور ایک دوسرے حصے والا۔ البتہ جو پہلے حصے میں جملہ بن رہا ہے اس میں 2 جملے آ رہے ہیں، ایک قد علمنا اور دوسرا تنقص الارض منہم۔ تو قد علمنا والے جملے کو میں پہلے آپ کے سامنے انالائز کر رہا ہوں۔ قد حرف تحقیق ہے، علمنا فعل با فاعل ہے، فعل اپنے فاعل سے مل کر جملہ فعلیہ ہوا، اور قد علمنا کا ترجمہ ہوگا ہم اچھی طرح جانتے ہیں، کیونکہ ہم نے پڑھا ہوا ہے کہ فعل ماضی کے ساتھ قد کا مفہوم جو ہے وہ پریزنٹ پرفیکٹ ٹینس میں بھی بڑی خوبصورتی سے ادا ہو سکتا ہے، یعنی ہمیں خوب معلوم ہے، ہم اچھی طرح سے جانتے ہیں۔ اب کیا جانتے ہیں؟ مفعول چاہیے، کیونکہ علمہ جو ہے یہ ایک متعدی فعل ہے، یعنی جاننا ماضی کے پہلے صیغے میں رکھ کر ترجمہ کریں گے، اس نے جانا تو نے آ رہا ہے تو متعدی فعل ہے۔ اب جو مفعول ہے نا وہ ما سے شروع ہو رہا ہے، تو ما کو ذرا سائڈ پہ کرتے ہیں۔ اب جو دوسرا جملہ ہے تنقص الارض منہم، اس کو میں انالائز کرنے لگا ہوں۔ تنقص فعل ہے، الارض اس کا فاعل ہے، منہم جار مجرور متعلق ہے تنقص فعل کے، اور تنقص فعل اپنے فاعل اور متعلق سے مل کر جملہ فعلیہ بن رہا ہے۔ اب یہ جملہ فعلیہ ما اسم موصول کے بعد آ رہا ہے، لہٰذا اس جملہ فعلیہ کو ہم صلۃ الموصول بنا لیں گے ما اسم موصول کے لیے، اور ما اسم موصول اپنے صلۃ الموصول سے مل کر کچھ نہ کچھ بنے گا۔ کیا بنے گا؟ کیا بن رہا ہے؟ علمنا کو مفعول چاہیے تو یہ مفعول بنے گا، لہٰذا اس کو ہم یہاں پر محلاً منصوب مفعول بھی کہیں گے۔ گویا علمنا فعل با فاعل اور ما تنقص الارض منہم موصول صلے سے مل کر محلاً منصوب مفعول بھی بن گیا علمنا فعل کے لیے، اور علمنا فعل اپنے فاعل اور مفعول سے مل کر جملہ فعلیہ بن گیا۔ تو یوں ہم ترکیب اس کی کر سکتے ہیں، اور ترجمہ بہت آسان ہے۔ ہم خوب جانتے ہیں جو زمین کم کرتی ہے ان میں سے، یعنی ہم خوب جانتے ہیں اس کو جو زمین کم کرتی ہے ان میں سے۔ دوسرا جملہ واو عاطفہ کے ذریعے سے استعمال ہو رہا ہے، اور وہ جملہ ہے عندنا کتاب حفیظ۔ اس میں فعل کوئی نہیں ہے، لہٰذا یہ جملہ اسمیہ بنے گا، اور عندنا ظرف مضاف الیہ یہ ہمیشہ خبر بنتے ہیں، جار مجرور اور ظرف اور مضاف الیہ خبر ہی بنتے ہیں، یہ مبتدا نہیں بن سکتے، لہٰذا عندنا ظرف مضاف الیہ کو ہم خبر مقدم بنا لیں گے، اور مبتدا مؤخر میں کتابن آ جائے گا جو کہ نکرہ ہے، اور اس کی صفت آ رہی ہے حفیظ۔ تو گویا کتابن موصوف، حفیظ صفت، موصوف صفت مل کے مبتدا مؤخر، اور مبتدا مؤخر اپنی خبر مقدم سے مل کر جملہ اسمیہ بن جائے گا، اور ترجمہ کریں گے، اور ہمارے پاس ایک محفوظ کتاب ہے یا ایک حفاظت کرنے والی کتاب ہے۔ اب دیکھیں گے کہ ترجمہ اس کا کس طرح سے کیا گیا ہے۔ محمود صافی صاحب کی ورکنگ آپ کے ساتھ شیئر کر رہا ہوں۔ محمود صافی صاحب نے قد کو حرف تحقیق کہا ہے، ما کو اسم موصول کہا ہے، فی محل نصب مفعول بھی، والعائد محذوف، اور بتایا کہ عائد محذوف ہے۔ تو یہ ایک پوائنٹ مس ہو گیا تھا، وہ میں کلیئر کرتا چلوں کہ جب بھی اسم موصول کے بعد صلۃ الموصول آئے گا، اور یہاں پر ایک بات اور نوٹ کر لیجئے گا کہ اسم موصول کے لیے جو صلۃ الموصول ہوتا ہے نا وہ 99.99% جملہ فعلیہ ہوتا ہے۔ 1% جو ہے وہ جملہ اسمیہ بھی ہو سکتا ہے، جار مجرور بھی ہو سکتا ہے، اور ظرف اور مضاف الیہ بھی ہو سکتا ہے، لیکن 99.99% اسم موصول کا جو صلہ ہوتا ہے وہ جملہ فعلیہ ہوتا ہے، اور اس جملہ فعلیہ میں یا اس صلہ میں ایک ایسی ضمیر ضرور ہوتی ہے جو موصول کی طرف لوٹ رہی ہوتی ہے، جسے ضمیر عائد کہا جاتا ہے، اور وہ ضمیر عائد اگر مفعول والی ضمیر ہو تو وہ اکثر محذوف ہوتی ہے۔ تو یہاں پر یہی بتا رہے ہیں کہ والعائد محذوف، کہ عائد جو ہے یعنی ضمیر عائد جو ہے یہاں پر محذوف ہے، اور وہی ضمیر جو ہے وہ اسم موصول کی طرف لوٹ رہی ہے۔ منہم کے بارے میں بتا رہے ہیں کہ متعلق بحال من العائد المحذوف ہے، یعنی منہم کو ہم نے تو متعلق کر دیا تھا نا تنقصو کے، انہوں نے کہا ہے کہ یہ متعلق ہے، یہ حال ہے محذوف عائد سے، اور اس کے بارے میں حاشیے میں بھی لکھ رہے ہیں کہ او متعلق بتنقصو، یا یہ تنقصو کے متعلق ہے۔ تو تنقصو کے متعلق والی آسان چیز ہے، اسی کو ہم کنسیڈر کریں گے یہاں پر۔ واو کے بارے میں بتا رہے ہیں کہ عاطفہ ہے یا حالیہ ہے، اور عندنا کے بارے میں بتا رہے ہیں کہ ظرف ہے، منصوب ہے، متعلق بخبر مقدم للمبتدا، یعنی وہ خبر مقدم ہے مبتدا کے لیے، اور مبتدا کتاب ہے، اور باقی انہوں نے ذکر نہیں کیا حفیظ کے بارے میں کہ وہ
اس کی صفت ہے۔ بہرحال 3 جملوں میں انہوں نے اس کو ذکر کر دیا ہے کہ جملہ علمنا لا محل لها استنافیہ ہے، جملہ تنقص الارض والا لا محل لها صلۃ الموصول ما ہے، اور عندنا کتاب والا جملہ لا محل لها معطوفہ علی الاستنافیہ ہے، یا اس کے بارے میں بتا رہے ہیں او فی محل نصب حال، یا پھر یہ محلاً منصوب حال بن رہا ہے۔ تو تفصیل کے ساتھ محمود صافی صاحب کی ورکنگ میں نے آپ کے ساتھ شیئر کر دی ہے۔ اب رہ گیا اس آیت کا ترجمہ، تو وہ بھی آپ کے ساتھ میں شیئر کر دیتا ہوں۔ اس کا ترجمہ کچھ یوں کیا گیا ہے کہ قد علمنا، بے شک ہم جان چکے ہیں، ما تنقص الارض منہم، جو کچھ زمین ان میں سے کم کرتی ہے، وعندنا کتاب حفیظ، اور ہمارے پاس ایک کتاب ہے جو خوب محفوظ رکھنے والی ہے۔ تو محفوظ رکھنے والی انہوں نے ترجمہ کیا، یعنی حفاظت کرنے والی ہے، اور اسی طرح آپ دوسرے تراجم میں اس ترجمے کو چیک کر سکتے ہیں۔ بہرحال آج کے لیکچر میں سورہ قاف کی آیت نمبر 4 ہماری مکمل ہو گئی ہے۔ انشاءاللہ تعالی اگلے لیکچر میں اگلی آیت کے ساتھ آپ سے ملاقات ہوگی۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔